من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. ایک آیت پیچھے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. سورۃ الفاتر کے دوسرے رکوع سے ترجمہ اور تشریح کے لیے ان آیات کریمہ کو پسند کیا ہے، جبکہ بیچ میں کئی ہفتے ناغہ رہا عید الاضحیٰ کی وجہ سے اور حج کی وجہ سے. اور جب بھی قرآن کریم کے ساتھ دوبارہ تعلق جڑتا ہے تو پھر اسی پہ شکر ادا کر لیتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں قرآن کریم کے ساتھ دوستی رکھنے والوں میں سے بنایا. قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے احکام کا سیکھنے والا اور اس کے احکام کو دوسروں تک پہنچانے والا اللہ تعالی ہمیں بنا دے. سورۃ فاطر مکی صورت ہے. مکہ مکرمہ کا جو زمانہ نبوت ہے 13 سال پہ جو محیط ہے، درمیانی عرصہ گزر چکا ہے اور گویا آخری حصہ شروع ہو رہا ہے. اس دوران میں سورۃ فاطر کا نزول ہوتا ہے، جبکہ مشرکین کی جانب سے مسلمانوں کی مخالفت میں اضافہ اور سختی آ چکی ہے، اور وہ رسول کریم علیہ السلام سے بالکل دو ہاتھ کرنے، مقابلہ کرنے اور مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی فکر میں ہیں. مشرکین مکہ عبادت کے لیے ایک خدا کا تصور یہ ان کے لیے قبول نہیں ہے، اس لیے اس معنی میں وہ توحید کو تسلیم نہیں کرتے. مشرکین مکہ اللہ کے ساتھ دوسرے شریک ٹھہرانے پہ مصر ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ دوسرے بھی کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ مل کر کے کام کرتے ہیں. اسی طرح مشرکین مکہ رسول کریم علیہ السلام کو بحیثیت رسول اور اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے کے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی، بچپن اور جوانی سب ان کے سامنے گزر رہی ہے. وہ اخلاق کے معترف ہیں، صادق اور امین بھی کہلاتے ہیں، لیکن بحیثیت رسول تسلیم کرنا یہ ان کے لیے مشکل ہے. مشرکین مکہ رسول کے لیے کسی سرمایہ دار کا ہونا پسند کرتے ہیں کہ طائف یا مکہ میں سے کوئی بڑا سرمایہ دار، کوئی سردار کیوں نہ اس کام کے لیے منتخب کیا گیا. اسی طرح ان کے ذہن میں رسول کے لیے کوئی فرشتہ، کوئی انہونی چیز، کوئی غیر شعوری قسم کی مخلوق، ایسے تصورات ان کے ذہن میں ہیں کہ اس کو رسول ہونا چاہیے. مکی زندگی میں مشرکین کا جو عالم ہے قیامت کے بارے میں وہ بھی آپ جانتے ہیں
کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب یہ ہڈیاں زمین میں مل کر کے بوسیدہ ہو جائیں گی اور رمیم اور خاک اور راکھ بن جائیں گی تو پھر راکھ کے ان ذروں سے پھر دوبارہ انسان کو کس طرح وجود دیا جائے گا اور کس طرح دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے وہ دوبارہ قائم ہونے آخرت کے وقوع کے منکر تھے۔ اس پورے پس منظر میں مشرکین مکہ کے جو عقائد ہیں، اس پورے پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورۃ فاطر کا نزول ہوتا ہے۔ تو سورۃ فاطر میں رب ذوالجلال کے اوصاف مبارکہ کا ذکر ہے کہ اللہ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور تمام اچھے صفات کا وہ مالک ہے۔ اس خدائی نظام کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں، کوئی شریک اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ تمام چیزوں سے ورے ہے۔ اسی طرح رسول کریم علیہ السلام کو بھی تسلی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو اس سے آپ دل تنگ نہ ہوں۔ اس سے پیشتر بھی جتنے پیغمبر آئے ہیں تمام کا اسی طرح مذاق اڑایا گیا ہے۔ سورۃ فاطر میں آج جو آیتیں آپ پڑھیں گے اس میں مشرکین مکہ کے سامنے دعوت ہے کہ ان لوگوں کو بڑائی پسند ہے اور ہر انسانی طبیعت میں یہی ہے کہ وہ عزت اور بڑائی چاہتا ہے۔ تو سورۃ فاطر میں ان کو دعوت ہے اگر عزت اور بڑائی چاہیے تو یہ چیزیں اللہ کے ہاں موجود ہیں۔ فالعزت للہ جمیعا، بڑائی ساری کی ساری اللہ ہی کے ہاں ہے۔ تو لہٰذا لوگ اللہ کے پاس آ جاؤ اور جس بڑے کے ساتھ تعلق ہو جائے گا تو تم بھی بڑے ہو جاؤ گے۔ عزت تمہاری اسی میں ہے کہ تم اللہ کے غلام بن جاؤ گے، تو اسی میں یہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اے پیغمبر، آپ جس قدر بھی ان کو دعوت دیتے ہیں اور ہمت کرتے ہیں کہ ان تمام کو ہدایت مل جائے، تو ہدایت سب کے سب کو ملنا یہ تیرے بس میں نہیں، ہدایت اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو راستہ دکھا تو سکتا ہے لیکن راستے پہ چلا نہیں سکتا، راستے پہ چلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج جو آپ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس ان آیت کریمہ کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، بار بار آپ کی زبان پہ یہ دعا ہوتی تھی کہ اے اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت دے دیجئے۔ ایک عمر خطاب کے بیٹے اور ایک عمر ہیں حشام کے بیٹے، عمر ابن الخطاب یا عمر ابن الحشام جس کا لقب ابو جہل تھا، تو ان 2 میں سے کسی ایک کو اے اللہ ہدایت دے دے، چونکہ دونوں بڑے سرکش تھے، دونوں بڑے نڈر اور سردار تھے، اپنی قوم کے جرأت مند تھے۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ کسی ایسے ہی آدمی کے ذریعے سے اگر اسلام کو تقویت مل جائے، وہ اسلام حلقہ بگوش ہو جائے، تو پھر دوسرے لوگ بھی شاید انہی کی وجہ سے آ جائیں اسلام کی طرف۔ تو اس سے اللہ سبحانہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور کریم علیہ السلام کی جولی میں ڈال دیا تھا۔ باقی سب جو ہیں طالب ہیں، خود چاہنے والے ہیں، لیکن عمر کو یہ شرف حاصل ہے کہ عمر مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ان کے بارے میں طلب کیا ہے، رب ذوالجلال سے دعا مانگی ہے۔ تو عمر کو ہدایت مل گئی اور عمر ابن حشام کو ہدایت نہیں ملی۔ انک لا تہدی من احببت، جسے تو چاہے ہدایت مل جائے، یہ تیرے بس میں نہیں ہے۔ اور عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے اور عزت نصیب کر دے۔ آج کی آیت کا یہ پہلا پیراگراف ختم ہوتا ہے۔ دوسرے پیراگراف میں جو آپ پڑھ رہے ہیں ان میں مشاہدات
कौनी मुशाहिदात, कायनात में इर्द गिर्द तुम्हें दिखाए जाने वाली कई चीज़ें हैं। अगर आप इनमें गौर व फिक्र कर लें तो ये गौर व फिक्र तुम्हें पैदा करने वाले ज़ात की तरफ ले जा सकती है, और तुम यकीन कर सकते हो कि इस दुनिया का कोई पैदा करने वाला है, और वो पैदा करने वाला वहदहू ला शरीक है। कौन सी कायनाती मुशाहिदात? मसलन हवाओं को किसने पैदा किया? फिर उन हवाओं को देखो, ये हवाएं पानी की टैंकियों को लेके चलने लग जाती हैं। बादल जिसमें टनों वजनी पानी भरा हुआ है, और ये टनों वज़न हवा अब इस वज़न को उठा कर ले जाती है। हवा के दोष पे ये बादल और ये टनों मन और टनों वज़न पानी सवार होकर के ये हवा उन्हें ले जाती हैं। फिर जिस जानिब अल्लाह सुब्हानहू हुक्म देते हैं वो हवाएं उस पानी को उधर ले जाती हैं। फिर वहाँ से हवाएं हट जाती हैं और वहाँ से मूसलाधार बारिश की शक्ल में ये पानी ज़मीन पे पहुँचता है। फिर ज़रा देखो ज़मीन पे क्या कैफियत होती है। ज़मीन बिल्कुल बंजर उजाड़ ज़मीन होती है, खुश्क होती है, मरी हुई होती है कि जिस पे कोई घास फूस पैदा नहीं होती। अचानक ऊपर से बारिश बरसने लग जाती है, उसमें नमी रुतूबत आ जाती है, और फिर अगले दिनों में देख लेते हैं आप कि उस ज़मीन ने अब हरा लिबास पहन लिया है, मुर्दा ज़मीन फिर जल तल बन जाती है। तो जिस तरह ये मुशाहिदात आप देख रहे हैं, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू ऐसे ही मरे हुए इंसानों को दोबारा फिर पैदा कर देंगे। बिल्कुल खुश्क ज़मीन थी, कुछ नहीं था उस पर, बारिश बरसा दी और उसी खुश्क ज़मीन से पौधे, दरख्त, फूल, सब्जियाँ सब कुछ फूटने लगी। इसी तरह इंसान मर जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू दोबारा उनको फिर से पैदा कर देंगे। तीसरी बात जो आज की आयत में सामने आ रही है वो ये है कि बड़ाई अल्लाह को जचती है, और अल्लाह के यहाँ से तुम्हारे अच्छे अच्छे अक़वाल, अच्छी बातें ये पहुँचती हैं, और इन अच्छाइयों के साथ अच्छे गुफ्तार के साथ अच्छे अमाल भी होने चाहिए। और कौल के साथ फ़िअल, ये दोनों मिलकर अल्लाह के यहाँ पहुँचते हैं, और अल्लाह के यहाँ पे उनका बड़ा बुलंद मकाम है। कुरान करीम ने गाहे गए इसके लिए आमनू और अमिलुस्सालिहात का की इस्तिलाह इस्तेमाल की है, कहीं कलिमत तय्यब और अमलुस सालिह की इस्तिलाह लाए हैं। ये तो है ईमान वालों की कैफियत जिनके आमाल अल्लाह के यहाँ पहुँचते हैं। इसके मुकाबले में जो दुश्मन हैं, मुनकिर खुदा हैं, वो कितनी भी तदबीरें करें, उनकी तदबीरों से कलमे हक नहीं बुझ सकता, और वो खुद घाटे में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू ने ज़मीन का कायनात का निज़ाम बनाया है, और वो कायनात के सिस्टम और निज़ाम को बज़ाते खुद नाफिज करा रहे हैं। इसलिए किसी के जहन में ये बात अचंभे की नहीं होनी चाहिए। मसलन कुरान हकीम बयान करता है किसकी उम्र कितनी है, थोड़ी है या ज़्यादा है, कब उसने पैदा होना है, किस जानदार जैसे तुम्हें पैदा किया मट्टी से, और फिर इसके बाद तसलसल नुत्फ़े के साथ हो रहा है। इसके बाद आगे भी अल्लाह जानता है कि किस माँ को हामिला होना है और कब इसको औलाद जन्ना है। ये सारे औक़ात अल्लाह सुब्हानहू के इल्म में हैं। रब्बे ज़ुल जलाल के पास ये इल्म अज़ली है। कोई आदमी ये हैरान न हो जाए कि किसी की उम्र कम क्यों है, ज़्यादा क्यों है, और इस पे ये मुतग़य्यर पज़ीर अवामिल कार फरमा है। नहीं साहब, इसके पीछे जो निज़ाम है अल्लाह सुब्हानहू का लगा बंदा निज़ाम है, और अल्लाह सुब्हानहू इसे चला रहे हैं। आगे मिसाल देखिए, परवरदिगार आलम एक और मुशाहिदा से, समंदर के किनारे तुम आबाद हो, समंदरों की मखलूक़ात और समंदरों की दुनिया भी अजीब व गरीब है। रब्बे ज़ुल जलाल खुशकी से समंदर की तरफ ले जाते हैं और फरमाते पानी का एक वसी ज़ख़ीरा इस रुए ज़मीन पे मौजूद है, लेकिन इस वसी ज़ख़ीरे के अहवाल भी
جگہ جگہ جغرافیائی طور پہ مختلف ہیں. اس لیے اگر تم غور کرو تو کہیں کہیں پالو گے کہ میٹھا اور نمکین پانی دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. دو سمندر ہیں، ایک سمندر میٹھا ہے، دوسرا سمندر اتنا کھاری اور نمکین ہے کہ اس کا پانی حلق کو چھیل جائے گا، اور دونوں ساتھ ساتھ بہہ رہے ہیں. بالکل پانی کے اندر ان کی باؤنڈری لائنز ہیں. پھر ہر ایک سمندر کی اپنی اپنی مخلوقات ہے. ایک مچھلی بحر الکاہل سے سفر کر رہی ہے، جو ہی بحر احمر میں داخل ہوتی ہے فوراً رک جاتی ہے، واپس جانے کے لیے جاتی ہے. اس سے آگے نہیں بڑھتی، اس لیے آگے پاسپورٹ نہیں، اس کے پاس ویزا نہیں ہے. اس لیے ہر جگہ پہ جدا رنگ کی جدا ٹیسٹ کی مچھلیاں ملیں گی آپ کو، جو دوسری جگہ وہ مچھلیاں نہیں ملیں گی. تو سمندر کی دنیا پہ غور کر لو، ایک طرف تو میٹھا پانی ہے، دوسری طرف بالکل کھارا پانی ہے. اور آپ لوگ ماشاءاللہ بحرین میں رہتے ہیں، اس لیے سمندر سے زیادہ واقفیت ہوگی. نہیں تو سمندر والوں سے پوچھ لو کہ سمندر والے بیچ سمندر کے بھی جانتے ہیں کہ کہاں میٹھے چشمے پانی کا چشمہ ہے. جاتے ہیں اور فلاں میل پہ اتنے فاصلے پہ جا کر کے وہاں سے اپنے مشکیزیں بھرتے ہیں، وہاں سے پانی کا چشمہ سمندر کے بیچ میں سے پھوٹ رہا ہے، وہ میٹھا ہے، اور اس سے ارد گرد سارا پانی نمکین ہے. تو رب ذوالجلال سبحانہ فرماتے کیا تم اس میں بھی غور نہیں کرتے؟ پھر اسی سمندر کے بیچ میں بہت سارے خزانے اے حضرت انسان تیرے لیے پوشیدہ ہیں. پہلی بات لحمن طریہ، بالکل تر و تازہ گوشت، وہ سمندر میں آپ کے لیے موجود ہے. دوسرے گوشت کے لیے آپ کو زحمت اٹھانی پڑے، شکار کھیلنا پڑے، تربیت کرنی پڑے، پھر اس کو ذبح کرنے پڑے. لیکن سمندر میں یہ چیز نہیں، بالکل سمندر میں آپ کے لیے ایسا گوشت ہے جس کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تازہ گوشت آپ کو موجود ہے، وہاں سے کھائیے. پھر تمہارے لیے سمندر میں سے زیب و زینت کے لیے اور لباس کے لیے بہت خوبصورت چیزیں ہیں. گونگے اور سیپیاں ہیں، اور ان سیپ کو کھول دو، ان کے اندر سے موتیاں تمہارے لیے پوشیدہ ہیں. ان چیزوں پہ بھی تم غور نہیں کرتے ہو. آگے دیکھیے، پھر تم دیکھو کشتیوں کو، بھاری بھرکم جہاز ہیں، لیکن یہ ڈوبتے نہیں، بلکہ پانی کی سطح کو اس کے لیے مسخر کیا گیا ہے، اور وہ چیرتے ہوئے اس سطح کو اور اس پہ گزر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تمہارے سامان کو لے جاتے ہیں. کیا تم اس پہ بھی غور نہیں کرتے ہو؟ تو ذوالجلال سبحانہ فرماتے ہیں سمندری دنیا کو یوں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے لتبتغوا من فضلہ، تاکہ اللہ کی مہربانی تم تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم احسان مند بن جاؤ، رب ذوالجلال کا شکر ادا کرو. پانچویں بات آج کی رات میں سورۃ فاطر میں جو آج آیت کریمہ پڑھیں گے، اس میں بالکل قریب سے مشاہدہ جو ہے آپ کا، اس کو بطور ماڈل کھلایا ہے کہ تم جس دنیا میں رہ رہے ہو، جس کو تم زندگی کہتے ہو، اور تمہاری زندگی 24 گھنٹے سے تعبیر ہے، یہ یونٹ ہے اس زندگی کو ماپنے کے لیے. تو یہ 24 گھنٹے میں کچھ حصہ رات ہے اور کچھ حصہ دن ہے. دن کے بعد رات آنے والی ہے، اور رات کے بعد پھر دن آ جاتا ہے، اور یہ الٹ پھیر ہر ایک دوسرے کے پیچھے رات دن کا آنا، یہ کون لا رہا ہے؟ کبھی اس پہ بھی تو نے غور کیا ہے؟ چاند کے پیچھے سورج، اور سورج کے گرد چاند مسلسل گردش میں ہے. کل یجری لاجل مسمى، یہ جو پلینٹ ہیں، یہ جو سیارے ہیں، سارے کے سارے گردش میں ہیں، اور ان کے جو محوری گردش ہے کل یجری لاجل مسمى، ایک مدت مقررہ ہے ہر ایک کی گردش کے لیے، سب گردش میں ہیں.
اگر تم ان پہ بھی غور کر لو تو سمجھ جاؤ گے ذالکم اللہ ربکم، اس پورے نظام کے پیچھے نظام چلانے والا ذالکم اللہ، یہ وہی اللہ۔ سمندر کے پانی کی سطح کے اوپر پانی میں اندر غوطہ لگا کے پھر موسموں کے بدلنے میں، عمروں کے گھٹنے بڑھنے میں، اولاد کے جننے اور بانجھ ہونے میں، اور رات کے بعد دن آنے میں، سب کچھ میں تم دیکھو ذالکم اللہ، یہ اللہ ہی کی ذات ہے اور وہی تمہارا رب ہے اور اسی کو تمہیں پکارنا چاہیے۔ دیکھیے سورۃ فاطر مکی صورت ہے، مشرکین کے سامنے بات ہو رہی ہے، اس لیے جب یہ آیتیں ختم ہو رہی ہیں تو آخر میں پھر ذکر ہے اگر اس رب کو چھوڑ کر کے تم دوسروں کو پکارو گے تو سنو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کھجور کی گھٹلی ہوتی ہے، گھٹلی اور کھجور کا جو اوپر کا یہ ہے چھلکا ہے، اس کے بیچ میں بھی ایک جھلی ہوتی ہے، سفید سا پردہ ہوتا ہے جو ہمیشہ گٹلی کے اوپر ہوتا ہے، پھر گٹلی کے بیچ میں ایک سفید دھارا ہوتا ہے۔ اتنی معمولی سی طاقت بھی غیر اللہ میں نہیں ہے۔ یہ جو ہلکی سی جھلی ہے، ہلکا پتلا سا پردہ ہے جو گٹلی کے اوپر ہوتا ہے، اس کے پیدا کرنے، اس میں بھی تبدیلی لانے کی جن کو تم پوجتے ہو ان میں اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے ہیں ان میں کسی میں ذرہ بھر بھی اختیار نہیں۔ چنانچہ آخری آیت میں یہی ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم، جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں۔ جمادات ہیں، جامد ٹھوس چیز۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، فرض کیا اگر سن بھی لے ورنہ سنتے نہیں، اگر سن بھی لے مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ تو پھر تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ ان میں قوت گویائی نہیں، قوت سماعت بھی نہیں ہے، قوت گویائی بھی نہیں ہے، اور حالت ان کی یہ ہے کہ وہ جامد ہیں، تراشیدہ صنم یہ جامد ہیں۔ چنانچہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ انہیں زبان دے گا اور خود تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكُم مِّثْلُ خَبِيرٍ۔ یہ ہے آج کا رکوع سورۃ فاطر کا، جو مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہو چکی ہے، اور مشرکین کے سامنے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور آخرت کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں کتنی اچھی اچھی دلیلیں اور کتنے اچھے اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن زین له سوء عمله، بھلا ایک شخص جو ہے استفہام کے لیے، سوال کے لیے ہے، کیا فمن وہ کوئی شخص جو مجہول ہے، زین لہو کے واسطے اس کے مزین کیا گیا ہو، خوبصورت بنایا گیا ہو، سوء عملہ اس کے برے اعمال، کام ہے اس کے سارے برے، گھٹیا، فضول، لیکن اس گھٹیا اعمال، برے اعمال کو بھی کہتے جی ہم سب سے اچھے ہیں، دیکھو ہمارا کام، ہمارا دین، ہماری پوجا، ہمارے اعمال اچھے ہیں۔ افمن بھلا ایک شخص زین لہو من فی القبور ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان انت الا نذیر، معنی بتا اس کا، ان کا کیا معنی ہے یہاں پہ؟ جی ہاں، ان نافیہ ہے، نہیں ہے تو الا مگر نذیر،
ڈرانے والا. ان انت الا نذیر، نہیں ہے تیرا کام مگر ڈر سنانا، اور وہ اس کام کو کرتے جائیے، نتیجے کی ذمہ داری آپ پہ نہیں ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا ہے تمہیں بالحق، سچا دین دے کر کے. بالحق باب معنی ساتھ، معیت کے معنی میں ہے. الحق معنی سچا، سچائی، سچا دین. انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے تمہیں بالحق، سچا دین دے کر کے، بشیرن و نذیرا، مدد کرتے معنی میں. جزاکم اللہ خیر، اللہ اللہ یفتح علیک. بشیرن خوشخبری دینے والا، کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی. نذیرن ڈر سنانے والا، کس سے؟ جہنم سے، اللہ کی ناراضگی سے. انا ارسلناک، بے شک بھیجا ہے ہم نے تمہیں بالحق، سچا دین دے کر کے، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، اور نہیں گزری ہے کوئی قوم، الا مگر، خلا فیہا نذیر، مگر گزرا ہے ان میں نذیر ڈر سنانے والا. نہیں گزری ہے کوئی بھی قوم الا خلا فیہا نذیر، مگر کوئی ڈر سنانے والا گزرا ہے ان میں سے. اس سے کوئی بھی قوم ایسی نہیں مگر اللہ نے ان میں رسول بھیجا ہے. سمیع خان صاحب ٹھیک ہے؟ خلا سے مراد خلا بمانے عدا، گزری ہوئی چیز کے لیے خلا کا رسم، مگر چھوڑا ہے، گزرا ہے ان میں سے ایک نبی. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ مدد نہیں کرتے، بالکل جواب ہی نہیں دیتے. میں کسی اور سے پوچھ لوں گا. چلو ہاں سچ ہے تو پھر بتائیے انڈیا پاکستان میں کون رسول؟ ہاں اپنے گاؤں کی بات کرو. وَإِن مِّن أُمَّةٍ، ہمارے پنڈ، ہمارے گاؤں کا رسول کون؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو عربی تھے. جزاکم اللہ خیرن. حضور کریم علیہ السلام کی جو رسالت ہے، رسالت عمومی ہے، جامع ہے، کمپریہنسو، تمام دنیا کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، کسی ایک زمانے ایک قوم پہ محدود نہیں، بلکہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے. پچھلے آیت میں لِأُنذِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغَ، یہ قرآن لیا تاکہ ڈر تمہیں سناؤ اور ان تک بھی جن تک پہنچتا جائے قرآن، تمام کے لیے میں بھیجا. کافۃ للناس، سب لوگوں کے لیے. مسئلہ حل ہو گیا کہ ہمارے لیے تو رسول کریم علیہ السلام ہے، لیکن حضور کریم علیہ السلام جب نہیں تھے تو اس وقت کا یہ مسئلہ ہے. مسئلہ پھر آ گیا جی، جواب دینا پڑے گا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی قوم نہیں گزری مگر اس میں ڈر سنانے والا بھیجا ہے. اور نظام عدل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ کسی کو پکڑے تب جب اسے بتا دیں کہ قانون یہ ہے. اگر کسی کو پتہ ہی نہیں قانون کا تو اس کو دوزخ میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ لہٰذا عدل کے تقاضے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ نذیر بھیجا ہے، پیغمبر بھیجے ہر قوم میں سے انہی کی زبان میں، اور ڈرانے والے بھیجے. اس آیت کو دیکھ کر کے علماء نے کہا کہ ہند میں لازماً اللہ سبحانہ نے پیغمبر بھیجا. بس یہ اپنے تخیلات اور اپنی تحقیقات ہیں، اس کے لیے ٹھوس ثبوت نہیں ہے، اپنی تحقیقات ہیں لوگوں کے لیے. اور ان تحقیقات کی بدولت یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی جن کو پوجا جاتا ہے
ہو سکتا ہے حقیقت میں وہ پیغمبر ہوں. جیسے قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی قوم پنج تن پاک کو پوجا کرتی تھی، وہ اچھے لوگ تھے. ولا تذرن ودا ولا یغوث ولا یعوق ونسر. یغوث، یعوق، نصر جو پنج تن پاک تھے، تو یہ اچھے لوگ گزریں گے، بعد میں ان کی شکل بگاڑ کر کے ان کی پوجا شروع ہو گئی. تو یہی معاملہ انڈیا میں بھی اور ہندوستان پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. پیغمبر ہوں یہ، لیکن بعد میں ان کی تعلیمات کو فراموش کر کے اور اس میں پھر وہی صنم پرست سے آ گئے. اس لیے بعض نے تقریب کرا کر کے گوتم بدھ کے بارے میں کہ گوتم بدھ یہ بھی پیغمبر ہے، اور گوتم بدھ کو ذوالکفل جو پیغمبر کا نام گزرا ہے، بتا رہے ہیں کہ وہ گوتم بدھ کا اپنا نام کیپل دیو ہے نا، کیپل دیو، اور کیپل دیو کو کفل دیو ذوالکفل. اس سے بتا رہے ہیں کہ گوتم بدھ جو زہد کی اور زاہدانہ زندگی کی دعوت دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ذوالکفل پیغمبر ہوا حقیقت میں. لیکن چونکہ ان کے ٹھوس ثبوت ہمارے پاس نص سے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، لہٰذا اس پہ دعویٰ نہیں کرتے، مطلق اندازے ہیں. دعویٰ اتنا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور نہیں ہے کوئی گزری قوم مگر اس میں آ چکا ہے کوئی ڈر سنانے والا. پٹھانوں میں بھی کوئی آیا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ جب پٹھان سے پوچھا گیا کہ سب میں قرآن میں رسول آئے ہیں، تمہارا کون رسول ہے؟ اس نے کہا قرآن میں خدا کا خوف کرو. تم یہ موسیٰ خان عیسیٰ خان کو نہیں دیکھتے؟ یہ عیسیٰ خان موسیٰ خان کون ہے؟ ہمارا لوگ تو ہے سارا. تو جتنا موسیٰ خان عیسیٰ خان وہ سارا ان کی طرف گئے. جی، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، ہے میرے پیغمبر، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو پریشان نہ ہو، اس لیے کہ منکروں کا یہ وتیرہ ہے، ان کی یہ عادت چلی آئی ہے. فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو بے شک جھٹلا چکے ہیں یہ الذین، وہ لوگ بھی، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. جاءتہم رسلہم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر. آ چکے ہیں ان کے پاس رسولہم، ان کے رسول، ان کے پیغمبر، بالبینات، کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں لے کر کے، وبالزبر، زبر کہتے ہیں لکھے ہوئے کو، زبور سے ہے، جو لکھی ہوئی چیز ہے، لکھے ہوا مصحف، لکھا ہوا لوح، اس کو زبور کہتے ہیں. زبور کی جمع زبر، اس لیے آپ لکھا ہوا معنی کریں، صحیفے معنی کریں. وبالزبر، اور صحیفے اپنے ساتھ، نوشتے ساتھ لے کے آئے. وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر آئے اپنے ساتھ. یہ روشن کتاب اور زبر میں تو کوئی فرق نہیں ہے، صرف لفظ کا فرق ہے، معنی دونوں کا ایک ہے. اس لیے کہ زبر سے صحیفے مراد، اور کتاب منیر بھی وہی کتاب ہی ہے، صحیفے. جاءتہم رسلہم بالبینات، آپ پہنچے ان کے پاس رسول ان کے کھلی نشانیاں لے کر کے، وبالزبر، اور صحیفے لے کر کے، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر آئے ان کے پاس. ثم اخذت الذین کفروا، پھر ان تمام کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لائے تو ثم اخذت، پھر پکڑ لیا میں نے، الذین کفروا، وہ جو منکر ہوئے، جن نے دن دہاڑے اس روشنی کا انکار کیا، چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ کر بھی کہنے لگے کہ روشنی نہیں ہے یہ، تو پھر ہم نے ایسوں کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسے پڑا ان لوگوں کے لیے نکیر، انکار کرنا.
اب ان سے دام پوچھ لیجئے کہ پھر یہ انکار کرنا کتنے دام میں پڑا ان لوگوں، کیسا ہوا انجام ان کا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسے رہا انکار کرنا ان کے لیے، میرا انکار کرنا ان کے لیے۔ ثم اخذت الذين كفروا، پھر پکڑ لیا میں نے منکروں کو، فكيف كان نكير، پھر کیسے رہا ان کے لیے پکڑنا انکار کرنا میرا۔ دوبارہ دیکھیے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا پر کے لوگ تم سارے کے سارے محتاج ہو اللہ کے لیے۔ یا کوئی فقیر نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی کہتے شرم کے مارے میں کہے کہ نہیں فقیر نہیں ہم لوگ، ہاں فقیر چلو تمہاری بات صحیح، لیکن اللہ کے لیے تو فقیر ہو یا نہیں؟ انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، الحمید اور سب خوبیوں والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو لے جائے تمہیں، ختم کر دے تمہیں، ویأت بخلق جدید، اور لے آئے ایک نئی امت، نئی خلقت۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی آسان۔ ہاں مشکل، دیکھ لو عزیز کا کیا معنی، ہاں مشکل، صحیح فرمایا آپ لوگوں نے، جاگتے رہا کرو۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے اللہ کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہ کوئی اٹھائے گا اٹھانے والا کسی دوسرے کی جانب سے بوجھ۔ وَإِن تَدْعُ، اگر پکارے، مُثْقَلَةٌ، کوئی بوجھل شخص جس پہ وزن ہو، إِلَىٰ حِمْلِهَا، اپنے بوجھ ہٹانے کے لیے، لا يحمل منه شيء، تو نہ اٹھایا جائے کوئی بھی بوجھ اس سے، ذرا بھی اس سے۔ ولو كان ذا قربى، اگرچہ ہو وہ قرابت دار، رشتہ دار۔ انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب، بے شک تو ڈر سناتا ہے ان کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم رکھتے ہیں نماز۔ وَمَن تَزَكَّىٰ، جس نے پاک کیا اپنے آپ کو، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو اس نے تو سنوار لیا اپنے آپ کو بذات خود، یا دوسرا معنی اپنے فائدے کے لیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہے، تو باقی کے ساتھ اللہ نمٹ لیں گے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور برابر نہیں نابینا اور دیکھنے والا، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرا اور نہ روشنی، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ سایہ برابر گرمی کے، گرم ہوا کے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور برابر نہیں جینے والے اور مرے ہوئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، یہ تو اللہ ہی ہے سناتا ہے جس کو وہ چاہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور نہیں ہے تو سنانے والا ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ، تو نہیں ہے مگر ڈر کی خبر پہنچانے والا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک بھیجا ہم نے تمہیں سچا دین دے کر کے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور نہیں ہے کوئی فرقہ مگر گزرا ہے ان میں کوئی ڈر سنانے والا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر وہ تجھ کو جھٹلائیں تو بے شک جھٹلا چکے ہیں وہ لوگ جس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ جاءتهم رسلهم بالبينات، پہنچے ان کے پاس پیغمبر ان کے کھلی نشانی اور معجزات لے کر، وبالزبور، اور کھلے ہوئے لکھے ہوئے صحیفے، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب لا کر۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر پکڑ لیا میں نے ان انکار کرنے والوں کو۔ فکیف کان نکیر، پھر کیسے ہوا ان کے لیے انکار کرنا میرا۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستوں کی توجہ دلا لیتے ہیں، نیا ہجری سال شروع ہو چکا ہے،
پہلا مہینہ محرم کا ہے، محرم حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منها 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو محرم حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور محرم کے 10 تاریخ کو عاشوراء کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی ہے، تو اس لیے 9 کو روزہ رکھنا سنت ہے، اور بہتر ہے کہ 9 کے ساتھ ایک اور دن ملایا جائے۔ 10 کو روزہ رکھنا سنت ہے، 10 کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لیجئے، 9 کو یا 11 کو، تو 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ محرم کے 10ویں دن کا روزہ رکھنا 1 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ سبحانہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور یہی محرم کی اصل حقیقت ہے، باقی دوسرے مہینوں کی طرح ہے۔ تو محرم کے تصور کے ساتھ کہیں کربلا کی طرف آپ کا تصور نہ جائے، یہ کربلا والی باتیں اور یہ مارنا پیٹنا کسی اور کا کام ہے۔ اہل سنت والجماعت جن کا طریقہ نبی کا طریقہ ہے، نبی کے طریقوں میں یہ چیز شامل نہیں۔ شہادت کے واقعات بہت بعد کے ہیں، اسلام اس سے پہلے مکمل ہو چکا ہے، اور اسلام میں یہ چیزیں داخل نہیں ہیں۔ لہٰذا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ لوگ جو اپنی گریبانوں کو چاک کرتے ہیں، منہ پہ تماچے مارتے ہیں اور جاہلیت کی پکارتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہیں وہ لوگ۔ اسی طرح ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانا، اٹھنا بیٹھنا، اور ان کے جو دن ہیں وہی منانا، اور خیرات اور صدقے اور سبیلے سارے ان دنوں میں کرنا شریعت کے اعمال میں سے نہیں ہے۔ اگر آپ کو اچھائی پسند ہے، خیرات اور صدقہ کرنا ہے، کبھی بھی کر لیجئے، ان دنوں کی تخصیص نہ کیجیے۔ لیکن اگر آپ اسی دن کے کہ 10ویں کو سبیل لگائیں گے اور 10ویں کو دیگ چڑھائیں گے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو غیر اللہ کے نام قربانی میں آ جاتی ہیں، اور پھر ان چیزوں کا کھانا پینا سب حرام ہو جاتا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اللہ نے حرام ٹھہرایا تمہارے لیے مردار جانور کو، لہو کو، خنزیر کے گوشت کو، اور وہ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام چڑھایا جائے۔ لہٰذا یہ نیاز حسین اور یہ نذر حسین اور نذر فلان، یہ سارے کام آپ کے نہیں کسی اور کے ہیں۔ اگرچہ ہمارے دیہاتوں میں رسم و رواج آ گئے ہیں اور یہ چیزیں دین کا جز ہو گئی ہیں، لیکن حقیقت میں آپ طالب علم ہیں، پڑھنے والے ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں، لہٰذا سمجھا کیجئے کہ یہ چیزیں آپ کے کاموں میں سے نہیں۔ جن کے سامنے کھلی کتاب اللہ کی موجود ہے اور نبی کی سنت کھلی کی کھلی موجود ہے، تو اس میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں ہے، نہیں بات۔ اور نہ محرم کے مہینے سے ڈرنا چاہیے، نہ منحوس دن ہے، نہ گھبراہٹ والا دن ہے، اور نہ سفید کپڑے ترک کرنے کا مہینہ ہے۔ اہل سنت ہے لیکن محرم کی آتی ڈرتے ہیں۔ مجال ہے کہ کوئی بھی اہل سنت میں سے اور محرم میں شادی کر لے؟ ہاں کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں، سب تمام دوسروں کے پروپیگنڈے میں ایسے آ گئے ہیں کہ ان کی وجہ سے سب کے سب کہتے ہیں جی، حتیٰ کہ جو گناہ کے کام ہوتے ہیں ان پہ بھی لکھے جائے محرم کے مبارک مہینے کی وجہ سے اس دفعہ شو نہیں ہوگا، وہ بھی اتنے ڈرتے ہیں۔ اور خود گھروں کی حالت جو بدل جاتی ہے اور کہتے ہیں جی والیوم ٹھیک ٹائٹ کرو، ذرا کم کر دو، کم کر دو، محرم کا مہینہ۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ محرم کا مہینے کی صرف عزت اس وجہ سے ہے، اور دوسری شہادت کی وجہ سے کوئی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کو اپنے بزرگوں کی شہادت پہ فخر ہے، ناز ہے۔ شہادت پہ ہم غم نہیں کرتے اور نہ ماتم کرتے ہیں، بلکہ شہادت پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ اور شہادت میں کوئی ایک نہیں، 2 فرد نہیں ہے، بلکہ اسلامی تاریخ کا ہر ورق شہیدوں کی داستانوں سے ہر ورق رنگین ہے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں فرزندان اسلام ہیں جس نے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے خون کو پیش کیا ہے اور اس شجرکاری کو سینچا ہے۔ تو حضرت حمزہ، مصعب بن عمیر، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی، حضرت عمر، سارے کے سارے شہید ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کتنے، تابعین میں سے کتنے۔ لہٰذا کوئی ایک کو اس کی شہادت کو لے کر کے اگر ہم بیٹھ جائیں تو سارے سال کی 365 دن سارے کے سارے کسی کے مرنے کے دن، تو دین اسلام رہ جائے گا اور یہی روتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے پھر اپنے آپ۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔ جی ہاں، آس پاس والے ہیں
حکمت سے کام لے کر کے اسے دور کر دیا کریں۔ اگر سامنے آپ کے مردار جانور لایا جائے، مرے ہوئے مرغی کو پیش کر پلیٹ میں پیش کرے تو آپ کیا کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔